حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صادقين تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمی اللہ مالک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک يدبر الأمر على كل شيء قدير فعال لما يريد يفعل ما يشاء انگن تھوڑی جی آواز ہٹ یار انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیوں دوستو بزرگوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے ماشاءاللہ تسی احباب میرے تو قبل دیر سارے خطاب سماعت فرما چکے ہو انہیں ہی میرے تو قبل استاذ العلماء فضیلت الشیخ شیخ ادریس اسری صاحب دا تسی خطاب سماعت فرما رہے مولانا سہیل شاکر صاحب دا خطاب کافی دیر تو بیٹھے ہو بھائی پوچھتا سی بھی ستے جے کہ جاگ دینے میں بھی یہ نہ ستے نے جاگ دینے ان جی مدھوڑے جے گئے جدوں دے بیٹھے نے بچارے تو خیر
میں بھی کوشش کرانگا، بڑا ہی عظیم الشان پروگرام ہے۔ حافظ یوسف صاحب نے میں نے دسیا سی کہ حضرت سیرت الشیخ حافظ عبدالرشید صاحب انہوں نے کتاب اللہ دی تفسیر کافی سالان دے اندر کمپلیٹ کی تھی ہے۔ اللہ حضرت دے علم اور عمل سے مزید برکت فرمائے، اللہ حضرت کو اور زیادہ دین دا قم لے لے، اور ساڑھے جے لوگانوں علماء دی قدر نصیب فرمائے، اور علماء کو علم حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر میں دو چار باتاں آج توڑے گوش گزار کرن لگا ہوں اس پرفتن دور دے اندر۔ دیکھو نا قرآن پاک دی تفسیر حضرت نے بیان کی تھی، اس پرفتن دور دے اندر کہ جتے ایمان دی کنڈیشن ہے، حدیث ہے نا نبی پاک دی صحیح بخاری، وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس كالإبل المئة لا تقاد تجد فيها راحلة۔ سرکارہ نے کہ ایک وقت فتنے دا اور ازمیش دا انج دا ہوئے گا، نبی پاک نے مثال دے کے گل سمجھائی جی میں 100 اٹھان دا ایڑ ہوئے ریوڑ ہوئے سواری دے قابل ایک بھی نہ ہوئے، اور دور حاضر چاہیے ہوئی حال ہے۔ سرکار دے امتی ماشاءاللہ گنیا نہیں مک دے، جیویں دا امتی اللہ نو چاہیے دا رسول نو لبیا نہیں لب دا، جیویں دا اللہ نو مطلوب، ایسا دور ہے۔ اور کتاب الایمان صحیح مسلم سرکار مدینہ نے کہ ایمان دی کفیت ہے، کنڈیشن ہے لوگاں دی کہ یبیع دینہو بعرض من الدنیا، لوگ دنیا دے تھوڑے جے سامان دی خاطر دین اسلام ویچ دے نظران، اور ایسا ہی دور ہے۔ یعنی ضمیر اور ایمان دی قیمت نہیں ہے۔ ایمان اتنا سستا ہے، میرا تو بڑا سستا تو اڑا گھر مہنگا ہوئے گا۔ سانو کو چاہ دی پیالی پیاد ہے، سارا دن ہوندہ ہی نہ لے جانے، چاہ پیتی ہوندی ہے، جڑا بندہ روٹی کھوا دے پھر 2 دن ہوندہ ہی تذکرہ کری دے بھی ماشاءاللہ بڑا مہمان نواز بندہ ہے۔ یعنی ساڑھا تر روٹی دے کم پورا ہو جانا، چائے دے پورا ہو جانا، اتنا پرفتن دور ہے۔ اور اے ہو جے دور دے اندر اللہ دے قرآن دی تفسیر بیان کرنا بڑی بات ہے، بڑی ہی بات ہے۔ اللہ رب العزت انہوں دی امین دا قبول فرمائے۔ اور خیر ساڑھا بھی شگف اللہ دے قرآن نہ ہونا چاہیے، اتنا تعلق محبت پیار، اور ایدہ پتہ کل قیامت نو لگے گا۔ کنے لوگ نے جڑے قرآن پڑھ دینا پھر کدی کھولے ہی نہیں، کئی رمضان چے برکت لی پڑھ لینے، تو کئیاں نو قرآن نال اتنی محبت ہی نہیں، کئی تھوڑے اڑے مسیطے تراویاں پڑھن جان کے روزے آ رہے ہیں، تراویاں بھی ایڈے شوق نال نہیں سن دے، اللہ کو اتھے بھی قرآن ہی پڑھے جا رہے ہیں۔ ڈوڑ کو صاف اگے قرآن سنن دے ہی ہوندی ہے، مگر ڈوڑ کو صاف ڈریپاں لاغے لمحی بائی ہوندی ہے، سارے بیمار میں۔ یعنی اتنا ذوق اور شوق اور محبت نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ محبت نصیب فرمائے۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، آمینہ دلال نے فرمایا ہے، اور قرآن تے ایڈے مقام والی کتاب ہے، ایڈے شان والی کتاب ہے، ایڈی رفت والی کتاب ہے، ایڈی منقبت والی کتاب ہے، ایڈے درجے والی کتاب ہے، باقمال کتاب ہے، زندگیاں انقلاب لے آن والی کتاب ہے، زندگیاں نو بدل دین والی کتاب ہے، کتاب زندگی ہے، بیان للناس بلاغ للناس ہدى للناس۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، آمینہ دلال نے فرمایا ہے، ایک تے بندہ قرآن انجی پڑھی جاندہ ہے، ایک تے بندہ قرآن سمجھ کر کے پڑھدا ہے، پر اس کمال کتاب دی عظمتیں وے شانیں وے۔ نبی پاک دی حدیث صحیح مسلم دے اندر، وَأَنْ أَبِي
امامتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ نے میرے امتیوں اے با عظمت با کمال کتاب اقرأ القرآن وہ قرآن دے نال محبت کریا کرو قرآن دی تلاوت کریا کرو قرآن نال عقیدت کریا کرو قرآن نال پیار کریا کرو اجڑے بندے قرآن دیا تلاوتاں کرنے والے رات بھی تلاوت کر دینے دن بھی تلاوت کر دینے صبح بھی تلاوت کر دینے شام بھی تلاوت کر دینے سرکار مدینہ نے اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه سرکار مدینہ نے کل قیامت نو کتاب تیری سفارشی بن جائے گی کل قیامت نو قرآن تیرا سفارش کر رہا ہوئے گا اللہ دے دربار کی طرح وکیل بنیا ہوئے گا ایڈی عظمت والی کتاب ہے ایڈی رفت والی کتاب ہے ساڑھے پاکستان جدے قرآن صرف قسمہ قسمہ لی رکھے ہے یا کوئی ساڑھے رنگے مولویاں تویتہ دوتاں لی رکھے ہے با دو تین کام ہی کر دے یا کہیں نے آئے مردے شردے کا ٹور دندہ ہے بس ہے کام نہیں ہے نا اس سے زیادہ تو قرآن نال کوئی تعلق ہی نہیں تفسیر نال سمجھ کے پڑھنا ویسے قرآن دی تفسیر دے عام معروف طریقے نے کہ قرآن دی تفسیر قرآن نال کرنا دوسرے نمبر دے قرآن دی تفسیر بالحدیث حدیث نال کرنا تیسرے نمبر دے قرآن دی تفسیر صحابہ دے اقوال نال کرنا اور چوتھے نمبر دے قرآن دی تفسیر عربی لغت دے نال بھی سمجھ آدھی کہ قرآن نو سمجھا جائے لیکن تو سمجھ گئے کی پڑھنا ہے تو ان کو نہیں پڑھتا پہ خالی تلاوتی کی دی جائے خالی ہی پڑھیا جائے اے قرآن دی آیت جدو نازل ہوئی نا ایک تے صحابہ تفسیر اپنی مرضی نال نہیں کر دیا ان دے باجی دور یہ ہے اب میرے رنگا مولوی آیت پڑھ لے پھر جو مرضی بولی جائے پھر ساڑھی اپنی تفسیر ہوں دی اے صحیح بخاری ہے امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے اللہ دے نبی دے دیوانے جدوں بھی کو قرآن دی آیت نازل ہوندی ہے بڑی ٹینشن نہیں دینے آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں قرآن دی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن سارے صحابہ پریشان ہو گئے کہ ساڑھے جو کیڑا بندہ جنہیں اپنی جان تے ظلم نہیں کیتا ہوئے گا کیڑا بندہ جنہیں کلو غلطی نہیں ہوئے گی کیڑا بندہ جنہیں کلو کتائی نہیں ہوئے گی کیڑا بندہ جنہیں کلو کو مسٹیک نہیں ہوئی اور سبھی پاک دے صحابہ پریشان ہو کے کہنے فَأَيُّنَا لَمْ يُظْلِمْ نَفْسَهُ ساڑھے جو کیڑا بندہ جنہیں اپنی جان تے ظلم نہیں کیتا ہوئے گا صحابہ تے ظلم دا ترجمہ گناہ سمجھے نے کیونکہ رب کائنات دے قرآن نے بھی دسے آئے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ایک اور جگہ تے بھی ظلم دا ترجمہ ہویا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نے بھی ادھا ترجمہ کیتا ہے اللہ دے نبی آنے نے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی اسے ظلم دا ترجمہ یہ ہویا تے صحابہ نے بھی لگتا ہے جی یہ ترجمہ پھر تو سارے اللہ دی سپرد ہو گئے بھائی فَأَيُّنَا لَمْ يُظْلِمْ نَفْسَهُ ساڑھے جو کیڑا بندہ جندے کو گناہ نہیں ہویا بڑے پریشان سانو بہاں ساری رات قرآن سنا آپ کو کوئی ٹینشن نہیں لی ٹینشن فری بندے ہیں
سانو حدیثاں سناؤ تو لنگ لنگ جاندیاں لیکن صحابہ ٹینشن لیندے او سارے نبی پاک کول گئے تے اگر تے بھائی ظلم دا اتے ترجمہ گناہ بن دے تے پھر تے سارے رگڑے رگڑائے ہیں بھائی ماڑی چنگی کوئی غیبت بھی کر بیندا ہے کوئی مسٹک بھی ہو جاتی ہے امام کائنات کو لائے اندے اللہ دے نبی جی جدوں دی آیت لیکن اپنی مرضی نال تفسیر نہیں کی تھی اپنی رائے نال دی تفسیر نہیں کی تھی گستاخی معاف علماء موجود ساڑھے رنگے مولوی دے بھاری پڑھ لین ترجمے پھر ساڑھے سنے کرو تفسیر بھی ساڑھی ہوتی حروف مقطعات دا کسے نہ ترجمہ کیتا ہوئے ساڑھے کو لب جائے گا تو حروف مقطعات جنہوں دے بارے اسی ساری عمر کرانگے اللہ عالم بھی مراد ہی اسی ہوندہ بھی ترجمہ کری دے یاسین دی پاک گالے یا پتہ نہیں کہ تو ترجمے آن دے اسی تو ہر چیزہ کر دیں تفسیر بھی رائے ہے تے بھائی ایک چیزیں وہ دو سمجھ آندیاں نے جو مولانا عبدالرشید جیسے تفسیر کر کے دسن دے اور تفسیر سمجھو کہ تے آئے گی یا ستیہ پہ آ جائے گی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آئے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس سے آئے نے حضرت عمر جیسے لوگ آدھنے اللہ دے نبی دی اجدوں دی قرآن دی ایت نازل ہوئی ہے بڑے ٹینشن سے ہو گیا اللہ دے نبی دی فَأَيُّنَا لَمْ يُسْلِمْ نَفْسَهُ آساڑے تو کیڑا بندہ ہے جنہیں اپنی جان تے ظلم نہیں کیتا ہوئے گا نبی پاک نے جڑا توانو گمان ہو رہا اے نہیں ہے نبی پاک نے تسی سنیا نہیں علم تسمعوا الى قول لقمان سرکار آنے نے تسی لقمان دیئے گل نہیں سنی جدوں نے اپنے پتر نو آکھیا سی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم سرکار آنے نے کہ شرک تو بڑا کوئی ظلم نہیں قرآن دی آیت بطور دلیل پیش کی ہے قرآن دی تفسیر قرآن نال میرے محبوب نے کی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم نبی پاک نے میرے صحابہ اتھے ظلم دا ترجمہ گناہ نہیں ہے بلکہ شرک ہے جدو نبی پاک نے دی وضاحت کی ہے تفسیر کی ہے صحابہ نو سکون ملے ہے کہ جڑی گل اسی سمجھ رہے سو نہیں پر اپنی مرضی نال تفسیر نہیں کی تھی تفسیر اوہی کی ہے جڑی کائنات دے محبوب نے کی تھی تے باجی قرآن سمجھے ہی پھر آندہ ہے ساڑھے تے قرآن نہ لینا شگف لوگ نہیں رکھ دے توڑے لاکے تے پتہ نہیں ساڑھے تے بھائی اکثر در روز میرا کو ہفتہ ہی لنگ دا ہے قرآن لین مسیطے لوگ آئے ہوں گے انہیں قرآن چاہ سے ہو سکتی چاہ دے قسم نہیں دے پھر انہیں لوگاں دا یقین جانو علماء بیٹھے نے اس لو وڈی کوئی قسم نہیں ہے کو تو سڑک سے کھڑا ہو کے کہنا کہ واللہ اللہ دی قسم کائنات دے اندر اس تو وڈی کوئی قسم نہیں پر انہیں لوگاں دا اللہ دے کتھے باج دا چلو قرآن دی بھی ٹھیک ہے وہ بندے نے مسیطے لے آؤں نے یعنی قرآن نال ایک قرآن اس کام نہیں رکھے نبی چوک انہوں مسیطے لے آئے وہ بچارے نے کہتے عید آلے دینا ہونا سی پہلے ہی لے آندے خرے کہتے روزانوں ہونا سی اوجو کار وضو بھی نہیں آندے آندے اوجو کار اوہی پھر وضو نہیں کردہ اوجو ہی کردہ انہیں پھر باجی اوجو کیتا اوجو کر کے مسیطے آگے انہیں بہت قرآن چکا وہ سکھا نا اندر وارڈ مسیط تھے وہ جرہ اندر وارڈ گیا ایسے مطلب بد عقیدہ لوگ نے وہ سکھا بہو اونمڑ قرآن چکا وہ سکھا نا مراب اچھ کھڑا ہو مسیطے بھی نہیں بن جیا مراب چھ کھڑا کی وہ سکھا اون چکا وہ سکھا نا قرآن سر تے رکھ وہ بجارے سر تے رکھ لے کیسے لوگ نے یعنی قرآن دا مطلب ہی کیا سمجھ قرآن دی عظمت ہی کیا سمجھ او بچارے سر تے رکھے او سکا بہو چاما قرآن او سکا چوک مڑ چوری کیتی کوئی نہیں او سکا کوئی نہیں کی آندھون میں حکم پڑ گئے اتھے جاگے اندھی تسلی اللہ دے ناتے بھی تسلی نہیں یعنی قسم بھی عجیب ہے سسی قرآن نو صرف اس معنی جلے
او بھائی یہ تے لوگاں دی زندگی تبدیل کرنا آئی ہے تو آٹھی زندگی نہیں بدل دی تفسیر نال سمجھو گے تو پتہ لگے نا کہ قرآن کی آخدہ ہے قرآن نو سمجھ کے پڑھو گے تو پتہ لگے نا کہ زندگی چ انقلاب آئے کو قرآن دی ایک کہتی سمجھ تیری زندگی بدل جائے علماء کو لوگ بڑا سنتے رہندے ہو کہ جی فلاں بندے نے 3 آیتاں سنیاں ان دی زندگی بدلی فلاں بندے نے 2 آیتاں سنیاں ان دی زندگی بدلی اسناد جیسے بھی نے وہ کیا سنے طفیل دوسی نے سنیا دی زندگی بدلی فلاں صحابی نے سنیا زندگی بدلی فجر دی نماز دے اندر جنہ نے سنیا بڑی سخت سی کل اوہی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انہ سمینا قرآنا عجبا انہ دی زندگی بدلی اور میں آکھیا چلو انہ نے 2 آیتاں سنیاں 3 آیتاں سنیاں 4 آیتاں سنیاں تو تے مولانا عبدالرشید صاحب کو پوری دی پوری تفسیر سنی ہے انہ نے 3 آیتاں کفر دی حالت سے سنیاں نے شرک دی حالت سے سنیاں نے انہ دی زندگی بدلی تو پورا قرآن روزیاں سے مولوی پیچھے پھڑا ہو کے سنی ہے تفسیر سنی ہے تیرا تیرے کچھ بھی نہیں بدلیا تمہیں تو کچھ بدل یار فتوہ نہ لایا جو توڑی مہربانی جے کسی دی پورا قرآن دی تفسیر سن گئے کئیاں مسجداں جو خلاصہ بیان ہو گیا رمضان جو سارا سنے تو نہ کو داڑی سیدھی ہوئی جن دی قطرامی سے انہیں قطرامی رکھی جن دی منامی سے انہیں منامی رکھی ان جاندے نے سارا قرآن سنے دوجیاں دی مسالہ دیں دیو کہ 3 نیتاں سن کے انقلاب آیا تو پورا قرآن سنے اتو تقاب ہے جاندے نے میرے پرا نکل دے نہیں باہر آنے نہیں آرور لے آندے میں توں کی فتح کیتا ہے میں چال یار آرور اسی تے صحیح نہیں سمجھ دے تو داڑی دوڑی رکھ کے باہر آویں ہیں تو چلو تینو آری بھائی ہے ان جاندے نے میں تو مولوی جی کہ اعتکاف ہے 7 قرآن پڑھے نے کوئی آندہ 5 پڑھے نے میں کہتا کتھے پڑھے نے جے جا کھڑیا ہو جائی باہر آگئے کچھ چیز چینج آئی ہے انقلاب آئے اے بھائی ادوں بدلو گے جدو قرآن نو سمجھ کے پڑھو گے ادوں بدلو گے جدو قرآن نو بھی تفسیر پڑھو گے ادوں بدلو گے جدو قرآن دا ترجمہ پڑھو گے اور اگر اس طرح قرآن پڑھے ہے امام کائنات چلو یار پورا قرآن ایک پاس سے ایک سورت ہی پڑھو نا ابو داؤد کے اندر ہے امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے آمنہ دلان نے فرمایا ہے وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ آندہ ہے نبی پاک دا دیوانہ آندہ ہے سورۃ من القرآن ماہیا اللہ سلاسون آیا اللہ دا میری کتاب ایڈی اعلیٰ کتاب ہے ایڈی عرفہ کتاب ہے ایڈی اجاز والی کتاب ہے ایڈی باقمال کتاب ہے ایڈی لاجواب کتاب ہے اللہ دا پورا قرآن تک پاسے رہ گیا پورا قرآن دا پڑھنا تک پاسے رہ گیا اللہ دا قرآن دا اجاز ہے میں اگر تو قرآن دی ایک سورت بھی پڑھ لے ایک سورت نال بھی محبت کر لے ایک سورت نال عقیدت کر رہے ماہیا اللہ سلاسون آیا نبی پاکم نے سورت دیا 3 تالے اگر تو دنال عقیدت کیتی ہے محبت کیتی ہے مودت کیتی ہے چاہت کیتا ہے پیار کیتا ہے خاسمت ان صاحبہا حتی ادخلتہ الجنہ سرکاران نے جدو قیامت والا دن ہوئے گا تو تے جناب 3 والی سورت ہی پڑھتا رہا ہے دن رات دی تلاوت کرتا رہا ہے یار قرآن دا مقام کی ہوئے گا قرآن دی شان کی ہوئے گی جدو تو پورا قرآن ترجمے نال پڑھ رہا ہوئے گا پورا قرآن تفسیر نال پڑھ رہا ہوئے گا انہیں ایک سورت نال محبت کی دیئے سرکاران نے اللہ دے سامنے تقرار کر دی ہوئے گی اسرار کر دی ہوئے گی حتی ادخلتہ الجنہ جنہی دیر تک اپنے پڑھن والے نو جنت دا ٹکٹ نہیں لے دے کوئی ایک قدی سورت ہی یاد کرو اچھا قرآن دا اجازت تسی قرآن دی ایک سورت ترجمہ تفسیر نال پڑھ لو بندہ بدل جاندہ ہے انقلاب آندہ ہے پورا قرآن نہ سے ایتی ایتانی کیڑی سورت ہے بھئی علماء کڑو نہیں
جڑے بھرا ادھے بیٹھے انہوں نے کل پوچھ دے انہوں نے پوچھو جناب کھلاڑی کیڑے نے فڑا فڑا دس دے ہاکی دے کرکٹ دے کنجران دے نا فڑا فڑا انج دی شاہ پوچھو موڑ وین دے رہے بھی مولوی گھرے کیڑی گل پوچھ لی سبحان اللہ دے بڑی اچھی آن دے تیاں اتالی کیڑی یہ بولیں دے نہیں نے وین دے پہن میرے اللہ امام کائنات امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتیاں ایٹا والی صورت نال محبت کریں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سرکار مدینہ نے پورا قرآن دیکھ باسے رہ گیا کلی سورت ملک نال محبت کری اندھی محبت تینو جنت سے لے جائے جنہ قرآن نو سمجھے نبی پاک کو لے کے قید سمجھیے تو ہاں کدھی آکھا ہے مولوی جی سمجھاؤ ابھی وہ کئی لوگ گانے سن دے اسی کی حرام ہے کہ نہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ رواہ البخاری حرام ہے نا گانا بجانا تے موسیقی چل دی ہوئے نا تے کئی بندے اگے تو ڈکا ڈوکا دے لوگ لاندے ان دے کنجر خانہ ہر جیب سے آگیا کسی نو کہنا ہی نہیں پہنے ادھو آندے ہوندے آئے گانا ہٹا کے لامی بھلا کیا کیا مولویوں کدی نہیں آتے جی آیت دوبارہ سمجھایا جی میں سمجھ نہیں آئی صحابہ سمجھتے سی سانو سمجھنے دا شوق ہی نہیں مولانا مشیتے نے کدی نہیں آکھیا مولوی جی ترجمہ ہی بڑھا دیو مولوی جی آیت ہی سمجھا دیو ترمذی چ ہے امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی مومنہ دی ماں اما ایسانیہ نے اللہ دے نبی جی قرآن دی آیت دی تفسیر سمجھ نہیں آ رہی اس آیت دی تفسیر ہی سمجھا دے وہ مومنہ دی ماں نے کوئسچن کیتا ہے سوال کیتا ہے الذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ اللہ دے نبی جی اس آیت تو شرابی لوگ مراد نے اللہ دے نبی جی اس آیت تو چور لوگ مراد نے آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تفسیر بیان کی تھی نبی پاک کو مومنہ دی ماں اما ایسا نے سمجھیا ہے تے سرکار مدینہ نے سمجھایا ہے نبی پاک نے ایسا ادھے تم رو چور لوگ نہیں ڈاکو لوگ نہیں شرابی لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ نے جڑے بیچارے نمازاں بھی پڑھ دینے صدقہ بھی کر دینے روزے بھی رکھ دینے پھر بھی اللہ کو لوگ ڈر دے رہیں دینے پتہ نہیں قبول ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا قبولیت ڈر ہے اور نبی پاک نے تفسیر سمجھائی کتنی سونی سمجھائی تو بھی اپنے اندر ایسا کوئی جذبہ پیدا کرو کوئی زندگی جے پانچ جاتا ہی سمجھ لو کہ مولانا صاحب کو کوئی دے مالت اچھا تسی دوستو بھی ایک قید جو بندہ روز سمجھے ایک قید چھوٹی سمجھ لو کوئی تے سال چکے نہیں ہے سمجھو گے کی نہیں ہے اور اس پاس سے لے آوے کون اس پاس سے آوے کون یہ دور ایسا ہے عشاء تو بعد جڑا بندہ فیس بک تے بندہ انہوں پتہ ہی نہیں لگتا صبح کدو ہوندی یوٹیوب تے بیٹھا ہے پتہ ہی نہیں فجر کدو ہو گئی قرآن کیا سنو گے سڑک ادھر تے دل کٹ دے نا ایک سارا رات بندے نے اکھ دے نہیں ایک کتنے جنازے بڑی دے جنازے بڑی دے اور وہ لوگ جڑے سارا دن ایل سی ڈی تے بندے تے مولانا چار دعاواں ود بڑھ دے لوگ تبصرہ کر دے لے ایڈا لمحہ بھی جنازہ ہوندہ ہے وہاں لوگ مغروڑے کے پاؤں دے میں سیڑھی اگے بیٹھا پنجا کہنڈیا دا بھی ہوشتے نہیں ہویا تو بس جنازے تے تھک دے ہو تجھے تبصرے کر دینے لوگ یہ مطلب ہے کہ دین دا قضاؤق نہیں شوق نہیں مولانا خطبہ جمعہ دے رہے ہوندے نے قرآن ہی پڑھ رہے ہوندے نے کچھ قرآن دیا آیات لیکن اتنی بے دینی ہے اگر کدی کوئی 2 منٹ اتے جان
بندے بار بار کڑیاں میں مولوی ہٹدا نہیں پتا بار بار ٹائم میں کئی یہ ہوندے مولوی نے وہ ہاں دے ادھر ویکھ بس کر ٹائم ہو گیا یعنی قرآن نالے شغف ہن کئی باری فجر دی نماز ہے نا فار ایگزامپل اگر کوئی خوشلحان کاری مجود کاری وہ پڑھ دے دل کر دے یارے پڑھی جائے سنی جائے لجو نے دو رکوع پڑھے نا تے ادھروں سلام پھرے تو کوئی بابا بولے گا لے مولوی ایڈی لمبی نماز ہوندی ہے انہیں بابا جی ایک رکوع ہی وعد پڑھیا کی ہو گیا میری کچھاں پیڑ کر دیا تو رکوع بیان ہے میں آج جدوں الیکشن والے الیکشن لڑن ہوندے نے تو تسی سوٹیاں دے کھڑو گے دو بابے تبصرے کر دے فلانا جیت سی پونا گھنٹہ دھوپے کھڑے رہندے ادو تیریاں کھچاں چ سریا آیا ہوندا ہے ادو نہیں پیر کر دی یعنی اس قوم دا مائنڈ سیٹ چیک کرو قرآن سننا بھی اوکھا قرآن سمجھنا بھی اوکھا قرآن پڑھنا اس تو اوکھا اور اقل صد تک ہے آؤ ذرا غور فرماؤ قرآن دے اجاز دی بات کر رہے ہیں کہ پورا قرآن نہ صحیح یار سورت ملک صحیح سورت ملک نہ صحیح بخاری ابو داؤد ذرا توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے دی ڈیوٹی لگائی ہے اے مسجد قباء والے دا امام ہے سرکار دے پیچھے پڑھ کے جاندہ ہے تے مسجد قباء والے دی جماعت کراندہ ہے اور مسجد قباء والے نے اس امام دی کمپلین کی تھی ہے اندھنے سونے نبی دی اجڑا امام سانو دیتا ہے جدوں بھی تلاوت کردہ ہے قل ہو اللہ پڑھدہ ہے اسی آنے ایک سورت پڑھیا کر کیا کافی نہیں ہوندی یادہ میں قل ہو اللہ پڑھنی چھڑ نہیں سکتا امام کائنات نو شکایت کی دیئے انہاں دے مقتدیاں نے کہ جناب بڑی گل کی دیئے یادہ میں قل ہو اللہ نہیں چھڑ سکتا تے نبی پاک پھر تحقیق کر دے سی سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے نو بلایا ہے نبی پاک نے آپ پوچھ لینے اصل مسئلہ کیے اصل ریزن کیے اصل علت کیے اصل وجہ کیے علماء دا ویسے ادب سیکھا کرو یار اے مسجدہ دے اندر اغربل ایمی رہندہ ہے کئی مسجدہ جائی دے نا جس امام نے جماعت کرانی ہوندی نا عالم آدمی یار وہ بچارہ سیکنڈ بھی ویندہ پہ ہوندہ بھی ٹائم ہو گیا کہ نہیں بس پتہ نہیں نا لوگوں نے کیڑی خود خودی مگروں کو ایک ضرور آئے گا مولوی جی ٹائم ہو گیا ہے میں تم ہو گئے ہو جا پڑھا پھر ٹائم ہو گیا ہے اصل کوئی ادب احترام ہی نہیں نبی پاک دا صحابہ انتظار کر دے یہ لوگ ایک منٹ نہیں انتظار کر دے اصل مولوی صرف منٹ لیٹ ہو جانا اللہ منٹ بعد آوے جماعت کھڑی بھی آئے گا کوئی نہ کوئی مفتی آگے کھڑا ہوئے کیا ہے ٹھیک ہے بھائیو تے کون جائے گا جیدی ڈیوٹی لگائی گئی امام ہے نا یا معمور یا مغرور اس سے بعد کون کھڑا ہوں اسے سارے اپنے نبی پاک نے مسئلے نو سمجھا نبی پاک نے بھائی جو تسی گل کر دیو آپ پوچھ لینے تحقیق کرنے پہ یہ کیوں کر دے اور ذرا اور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آیا ہے نبی پاکہ نے تیرے مقتدیاں نے شکایت کی تھی ذرا دستے صحیح ما يحملك أن تقرأوا هذه السورة افی کل رقا نبی پاک اندر دست صحیح تو ہر رکعت دے اندر قل هو اللہ کیوں پڑھنا ہے ادا اللہ دے نبی جی فقال یا رسول اللہ اویک جنہ قرآن نال محبت کیتی ہے قرآن نو سمجھن دی کوشش کیتی ہے عقیدت کیتی ہے مودت کیتی ہے چاہت کیتا ہے پیار کیتا ہے ادا اللہ دے نبی جی انی احبوہا میں نے
اس صورت نال محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، عقیدت بڑی ہے، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدوں صحابی نے گل کی تھی میں نے محبتیں دے چلہ دی وحدانیت دا ذکر ہے، الوہیت دا ذکر ہے، رب کائنات دی صفات دا ذکر ہے، اللہ دے نبی دی میں تو اس صورت نال محبت بڑی ہے۔ سرکار مدینہ نے کل ہو اللہ کی کو صورت ہے یار، پورا قرآن ایک پاسے ملک ایک پاسے، کل ہو اللہ نال محبت کر۔ سرکار مدینہ نے انہم بہا ادخلق الجنہ، جے تیری کل ہو اللہ نال محبت ایویں ہی رہی تے ایدی محبت تینو جنت چلے رائے گی۔ تو اسی جڑے قرآن نہیں نہ پڑھ دے اللہ دا تعارف ہے کلو اللہ، در کو پوچھے اللہ کون ہے، انہوں کلو اللہ سنائی پتہ لگے گا کہ اللہ کون ہے۔ کلی کلو اللہ ہی سمجھ لو، انہیں قرآن نہیں کھول دے ٹوڑ دے کلو اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی قرآن دے قریب آؤ، اپنے بچیاں نو لے کے آؤ، خود تلاوت کرو، نہیں تم پڑھیا منڈا ہی پڑھا لا، کو منڈا ہی حافظ قرآن پڑھا لا، تینوں کو مرن تو بعد فائدہ تے ہوئے گا کہ نہیں، کو بچہ ہی دین دی طرف لے آنا۔ وعن نبی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، نہیں پاک اندر بندہ مر جائے سارے عمل ختم ہو جانے نے، صدقہ جاریہ فیدہ دیندہ ہے، نفع بخشرم فیدہ دیندہ ہے، ولد انسالے پچھے نیک بچہ چھڑ گیا انہوں حافظ بڑھائے، کاری بڑھائے، عالم بڑھائے۔ نبی پاک اندر جدو اندر درجہ ہوتے بلند ہوندہ نا، ابن مارجہ چیاندہ یا اللہ میں ایتھے نیکی کوئی نہیں کی تھی، درجہ کے میں بلند ہوئے، اللہ دا جڑا حافظ قرآن چھڑ کے ایسا ہے، ہر نماز تو بعد تیرے لیے مغفرت دی دعا کی تھی جا رہے ہیں، اسی تیرے درجے بلند کی تھی جا رہے ہیں۔ اللہ کے دنیاوی علم آسان نہیں ہے، قرآن تو بڑا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ، اے منڈا کسے پڑھ دے ایجوکیٹر الائیڈ جاندہ ہے، کنی فیس دیں دے ہو 4500 مولوی جی، رکشے دا کرایہ کنا ہے، مہینے دا 6000 دینے ہیں جی، 10,000 روپیہ دے کے منڈے نے کی پڑھا رہے ہو، APPLE ایپل، ELEPHANT ایلیفینٹ، یا فزکس کیمسٹری بایو پڑھا رہے ہو نا، انہیں پیسے لاکھ، اور افسوس ہے ساڑھے علماء مسیطان سے فری قرآن پڑھا رہے ہیں، فری پڑھن لی تیار نہیں، سکھن لی تیار نہیں، ترجمے دی کلاس لا دیو، کوئی بندہ 2 دن 4 دن آنگے پھر اللہ سپرد، انہیں قرآن نہ سکفی ہے۔ اللہ کے دوسری دسو نا، اساں بھی پڑھی ہے فزکس، اور نمیریکل دروازے جڑے ہوندے جی، تھلوں اتو سیدھا کرو تھلوں پتہ نہیں کی ہو جاندہ ہے، مگر لئی بھولیا ہوندہ ہے، ساری رات مساواتاں یاد کرو سویر نو الٹیاں ہو جاندے، فارمولے یاد کرو سویرے بھول جاندے، نہ فارمولے فراغے مینڈک جو باہر نہیں جانا، امیبا ہی نہیں پتہ لگنا، یہ سارا کچھ پڑھے نا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے چھوٹا جب بچہ بھی یاد کرے سینے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اتنی اعلیٰ کتاب، تو بھائی کو قرآن دے قریب بھی تے آؤ، قرآن نے بھی تے پڑھو، قرآن معیار رکھو، معیار جیدے کل قرآن ہوئے انہوں مقدم کرو، قرآن ساڑھے رشتے لوگ کر دیں کی قرآن دی بیچتے ہوں دیں، جنہیں بھی ساڑھے شادیاں ہوں دیا بڑیاں جاندی ہیں منڈے پسند کرن، منڈے بھی پسند ہوں دیں، کڑیاں بھی پسند ہوں دیں، انہوں لوگوں نے منڈیاں لائیاں نے خدا ہدایت دے، خیر جدو رشتہ ویک کے آ جاندے نے بندہ پوچھے باجی پھر کڑی پسند آئی ہو نا جی، وہ کڑی تو بڑی پسند آئی، ماشاءاللہ ایڈا اچھا قادس، دودھ ورگا رنگش، ایڈی دی موٹی مولوی جی آکھ، یہ جی کڑی تو سونی لبڑی نہیں جڑی سانو لبی، تو میں تسی انہوں نے پوچھا سی کو نماز پڑھ دی ہے، قرآن دی تلاوت کر دی ہے، یہ تو مولوی جی پوچھے ہی کوئی نہیں، تو میں تسی کی کوٹھیاں ویکھن گئے بیندے نے کوٹھی بیندے، آج کل معیار ہے، قرآن معیار نہیں ہے، حدیث معیار نہیں ہے، شادیاں بھی لوگ بندے چنگے بلے سمجھدار لب دینے کڑی استانی لگی ہوئے، دوجہ لب دینے منڈا ملازم لگا ہوئے، وہ یہ سمجھو بجی میں چور نو کسی آکھا تیری ماں چھڑک جو لمی پئی، انہیں کہا ہمیں نہیں پئی کسی داتے پئی، یہ دو میں کار داتے ہی ہوندے، اس علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہوندہ، یعنی سوچ کسے دی بھی دینی نہیں ہوندی،
پھر انج دیاں کڑیاں پڑھ کے آندیاں نا جڑے یہو دے رشتے لے کے آندے اگو پھر بچیاں دی تربیت بھی ویسی ہوندی وہ قرآن نہیں پڑھی بچیاں نو کی پڑھائے گی پھر ہوندہ کی جے سورا ہوندہ تجد گزار دیندار واندہ ماشاءاللہ میری نو آئی تو سویرے سویرے آندہ پتر قرآن پڑھی ہیں کھول لیا کوئی نہیں تو اس کا چاچا پڑھی ہوئی وہ چاچا شوق نہ آندہ پتر تو میں نے بھی سنا وہ چوپ اے چاچا میں نے یہ نہیں آندہ جڑا ساڑھے پینڈ پہ میں نے وہ آندہ ایڈیاں پڑھیاں لکھیاں پھر لے گیا نبی پاک نے قرآن مقدم کیتا ہے مشہور حدیث سے ذرا توجہ کرو نا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر کانوانی بی بی آئی ہے قرآن دا مقام سننا قرآن دی عظمت سننا قرآن دی شان سننا قرآن نال محبت کرو قرآن نو سمجھن والے بڑو پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولا کے عورت آندی آہا بولا کا نفسی اللہ دے نبی جی میں توڑے نال نکاح کرنا چاہنی ہے سرکار نے ایک نظر میں کیا ہے نبی پاک نے نگاہ ماں تھلے کر لیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دا سونے نبی جی جے تسی ادھے نال نکاح نہیں کرنا چاہندے ادھے نال میرا نکاح کر دے ہو نبی پاک کا نکاح دی خواہش رکھن والے نکاح دی تمنا رکھن والے نکاح دی آرزو رکھن والے نکاح دی چاہت رکھن والے فہل اندق من سعید نبی پاک اندرے کول بھی کچھ ہے ہی کہ کوئی نہ اب پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دا اللہ دے نبی جی اجڑی گڑ میں پائی پھرنا جناب جڑی چادر بننی پھرنا اس تو سوا کچھ بھی نہیں گڑوں بھی ننگا بندہ کھڑا ہے وہ دے کپڑے بھی کوئی نہیں جناب قمیض بھی کوئی نہیں آدھا اللہ دے نبی جی جے توڑا آڈر ہوئے ادھی چادر میں نو دے دینا ماں سرکارہ دے نہ تیرے کم آئے گی نہ او دے کم آئے گی جا چلا جا لوئے دی انگوٹھی لب کے لیا اے بندہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا ہے لوئے دی انگوٹھی بھی نہیں لبی آدھا سونے نبی جی لوئے دی انگوٹھی بھی نہیں لبی پاک پیغمبر محمد رسول اللہ خاموش ہو گئے نے اے سیابی چپ کر کے ٹر پہ آئے آدھے تھوڑی دور ٹرے آئے سرکار مدینہ نے واپس بلایا ہے نبی پاک نے چل دنیا دی دولت تیرے کل کوئی نہیں چل دنیا دا مالو مینان تیرے کل کوئی نہیں گل دے اندر لباس بھی کوئی نہیں سرکار نے صرف قرآن ویکھے ساڑھے سے دسو کو شادی کرنی ہوگا نا کو رشتہ کراؤ تو دسو بھی منڈا درس نظامی ہے اللہ مولوی ہے تو انہوں مولوی سمجھ لیا اللہ سے بندے ایم عربی ایم اسلامیات تو مولوی ہے میں تیرا کی پڑے ہے ڈبل ایم میں کیتا ہوئے انہوں آنکھ سولے شاشی پڑے انہوں دماغ سے ہی ہوئے نور الانوار پڑے الوجیز پڑے کو دے دماغ دی کھڑکی کھلے جنہیں تسی کتاباں پڑھے ہو بڑیاں کوئی عام کتاباں جڑیاں کتاباں مولوی پڑھ دینے تو اڑیاں دیں بھی چاٹ چوٹ جان مولوی جڑیاں تسی کتاباں پڑھ دے ہو دین دا علم اتنا آسان سمجھ دے ہو تسی تو رام ملا دے ہو مولوی مولویاں دے مدرسے جایا کرو جا کے ویکھے کرو کہ مولوی پڑھ دے گی جا کے ویکھے کرو کہ مولوی بندہ کی میں اسے بوڑیاں لا کے ٹھوڑے کھا گو گے ایم اے کر لیں دے چاہتے ساڑھا چھوڑ ایم اے کیتا ہویا انہوں سے رشتہ دینا مولوی نو دے تیرے ایم اے والے روڑ دے رہنے دے مولویاں اللہ پھر بھی رشتہ دا کر اور قرآن دی برکت تیرے ڈبل ایم اے والے تکے کھاندے پھر دینے ریڑیاں فروڑ دیاں لا کے کھڑے مولوی پھر بھی مسلے دے کھڑے یہ قرآن دی برکت قرآن دے قریب آؤ گے تر جاؤ گے بھائی ادھر غور کرو نا یہ بندہ گلوں ننگا ہے سرکار نے صدقے قربان جائیے نبی بانے دی شادی کر دیتی اتنے سوٹنگ بوٹنگ پینٹانے نہیں بیندے پہ ہر جو میں دعا دی مولوی جی دعا کرو میری بھی شادی ہو جائے میں آپ دے ابے لی کرایا کر اللہ انہوں دے دے تیری چھتی کرے اپنے لی کیوں کرانا ہے آپ دے ابے لی دعا کرایا کر ان پر قرآن شران پڑھے ان کو سمجھ آئے کہ دین کیا ہے اور اسے پاکستان نے اندر دیکھو نا دور کتنا بے آیائی دے بچہ کدو جوان ہوندہ ہے حتی یحتلیم
اور میڈیا دا دور ہے ویسے 16 سالہ دے جوان ہو گئے 17 سالہ ان دی شادی کدو کر دے 37 سالہ دے جو تو بچارہ ان دی ایکسپائر ہو جاندے ادو دا ویاہ کر دے ٹائم دال نہیں کر دے کیوں دین دی سمجھ ہی نہیں دین نال تعلق ہوئے تے شادی اینے جی ہوندی ساڈا تے تعلق بھاجی ہندواں نال کھتریاں نال بس دیندار اسی مسیتے مسجد اسی بڑے دیندار نہیں پاک دی حدیث ہے نا ترمذی دی تقی لائی سما قنتا جس جگہ تے ہوئے اللہ کو ڈرو ساڈا اسلام مسیت تھی کئی باری سنیا جی کئی منڈے مسیتے چگلی شگلی کرن یا لڑائی کرن تے بابے اندر چھوڑو مسیتے نہیں لڑی دا تے باہر لڑی دا جڑا رب مسیتے ویندا باہر بھی ویندا چھوڑو مسیتے گالیاں نہیں دے دیا باہر جا کے دے لئیے کوئی اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کرو اپنا آپ ٹھیک کرو کہ مسیتے ڈر دے نے مسیتے کڑا ہوتے تو سیدھی کچھ ہے آوجنی سر سے گناہ تے گناہ ہے مسجد بھی ہے تے باہر بھی یعنی یہ سڑا ذہن ہی سادی سے ہی نہیں ہے نا امام کائنات یعنی وہ صرف اور صرف تسی کئی بری میں آنا بیکھو آج کل شادیاں دا کنہ رش اگر ان لوگوں نے قرآن پڑھے ہوندہ ہے انجتے نہ کر دے قرآن سمجھے ہوندہ ہے انجتے نہ کر دے جنہ کنجر خانہ ہوندہ ہے مسلمان لگ دے ہی نہیں جڑے مہندی کاٹ دے نہیں لگتا ساریاں ہی دوادیاں کڑیاں نے سروں ننگیاں وال بھی کھلے منہ بھی سیدھا کودھا پتہ نہیں کی بنیاں ہوندیاں اج دی رات اور ہوندیاں سویرے اور نکل ہوندیاں نے بچوں انہاں میک اپ تھپیا ہوندہ ہے نا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دی شادی ہوگی نبی پاک نے گلوں ننگے ہوئے آتے نے تو اٹھے کلو کپڑے آنے نہیں بھی دے امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نو کننا مقام دیتا ہے کننا شان دیتا ہے کننی عظمت دیتی ہے محل استدلال بات کیے محل استصحاص بات کیے نبی پاک نے تیرے کل چل دنیا دی دولت سے نہیں سرکار نے اگلا سوال کی کیتا ہے نبی پاک نے ماذا ما آقا من القرآن نبی پاک نے قرآن کتنا یادی جدو سرکار نے قرآن دانا لیا سورت قضا و قضا اب اللہ دے نبی جی آوی سورت یاد ہے آوی یاد ہے آوی یاد ہے آوی یاد ہے نبی پاک نے چل دنیا دی دولت نہیں قرآن دی دولت تیرے کولے بہ جا تیرا کم بڑھ جائے گا نبی پاک نے دی شادی کی تھی قرآن دی وجہ تو نبی پاک نے مقام دیتا تے قرآن دی وجہ تو نبی پاک نے نکاح کیتا تے قرآن دی وجہ تو اور سرکار مدینہ نے فرمایا اے لے جا تیری بیوی ہے جڑا قرآن تینو یاد ہے انو یاد کرا دیویں تیرا حق مہر بن جائے گا سرکار نے قرآن نو حق مہر بنا دیتا انہا نبی پاک نے قرآن والے دی قدر کی تھی قرآن والے نے نبی پاک نے مقام دیتا شان دیتا ساڑھے سے تھے باجی جو دو حق مار دی باری آدھی انہوں نے قرآن دے قرآن کوئی آنکھیں بھی صاحب ساڑھا چھوڑا حافظ ہے اے حفظی اندھا حق مار رکھ دو نہیں یہ کوئی گال لن کرن آلی ہے کوئی سونا سونا کوئی لے آئے نہیں میں قرآن تو بڑی کیڑی دولت ہے ساڑھے رنگے مولوی نکاح پڑھا دے نا جدو آج کالا 2-3 میں کال بھی پڑھائے بڑا اوکھا جے نکاح بھی تو اڈی کڑی ہے تو اڈا منڈا ہے مولویوں نے بچہ میں کسی ٹی رکھ دے میں پا آجی پڑھی ہے نکاح اے پڑھو اکل دپال پورے تھے کو رواج شادی حالت اکمار ہے جنہ تسی رکھ دے میں میرے منڈے دی شادی ہے بھی منڈے تو اڈے دی شادی تسی دے سو اے نہیں جی ڈوگران دا ویاں ہے ڈوگری مولوی ہے جنہ مرضی رکھ لی میں باجی میرے دے نائے پنجالی بہت تو سیدھا سو اے انج ہر نکاح تے پھر آنے چلو مولوی پھر اسی صلاح کر لی دو کو جنے جاندے نے ادھر لے پاس صلاح سلو کر صلاح بھی 2 بری ہوں دیجے ایک بری ایس پاس ہے دوجی بری ایس پاس ادھر صلاح حق مار دی ہوں دیئے ادھر مولوی دی ہوں دیئے اے مولوی نو کنے دینے نے وہاں ترائے کو دار بڑا حصہ
کنجراں نوں تسی لاکھ لاکھ دیتا مولوی دی واری 3000 بڑا شرم آئی. اور میں افسوس نہ کرنا کہ انہوں اگر قرآن دی سمجھ ہوئے تو یہ کرتوتا نہ کرنا. دیکھو نا کنجراں نوں کنے کنے لکھ دے دے تو جن نے اپنی کڑی دیتی ہے نا صلاح کر کے آدھنے مولوی جی 5000 وہ کڑی دا ریٹ 5000 لا دیں کنجراں دا لیٹ ہوتے توتی واج جانے نو ہرے کنے کنے دیں دے ٹولاں تو سڑ دیں دے جمپ لا کے نالیاں گندیاں جو سڑ دیں. ایسے مسلمان بھائی جدو قرآن پڑھو گے تفسیر پڑھو گے شاید کو اللہ ہدایت دے شاید کو سی بدلی ہے شاید ساڑھے اندر کوئی انقلاب آئے شاید کو تبدیلی آئے. ساڑھا دے حساب یذہب الصالحون الاول فالاول نیک لوگ تے دنیا چھڑ گئے نا صحیح بخاری دے مطابق تے پیچھے کے جڑے رہ گئے جو میں کھجور دا جوس کڈو تے پھوک ہے تے سرکار اندر لا یبالیہم اللہ بالتن جدو یہ جا کھجوران دا پھوک باقی رہ جائے گا جنہاں نو قرآن دی بھی تعلیم نہیں ہے قرآن نال شگف نہیں ہے قرآن نال محبت نہیں ہے دین تو دورنے اللہ دا لا یبالیہم اللہ بالتن اللہ دا تو انو ساڑی پرواہ نہیں تے سانو تو آڑی کوئی پرواہ نہیں تے آپ بھائی انہیں جدے ہی رہ گئے کھجوران دا پھوک ہی سمجھو ورنہ دینداری پہاں میں جے پہاں تسی جے لے ساڑی دینداری ویکھنی ہے شادی تے آج میں ویکھے جے میرے لگا مولوی کیڑا مولوی ہے ساڑی دینداری چیک کرنی ہے وہ چیک کرو پھر پتہ لگ دے تسی کہو کہ گال لوتے میں قرآن دی کردہ تھا لمحی ہو گئی اے ہون کئی دفعہ میں اپنی برادری جو کدی شادی اٹینڈ ہی نہیں کی ڈوگر قوم دوروں بتا اللہ سے معاف کر دے کدی میں اپنے پنڈ نہیں گیا تو علماء دیاں کر لینے چلی یار دلی دوست نے آدھیں جی مولوی جیسی ایک کتے کام نہیں کر دی ٹھیک ہو گیا جدوں اٹینڈ کرو کسی دیندار بھائی دا ولیمہ تے پریشانی ہوندی ہے انہاں میں باہر پراد والا بھایا ہوندا ہے بھی جڑا بھائی اس ہوٹل تو روٹی کھاوے بل اوتھے جمع کرائے میں بھائی ولیمہ تے سنت تے تسی ریٹ لایا ولیمے دی بھی سیر لگی ہے نہیں بانے فرما دیا علم والا بھی شادی وہ ولیمہ اللہ دی رضا لی کری دیا کہ اندے بھی پیسے لیندے ہو تسی تا سنتاں بیچ دے پہ ہو ولیمے دے پیسے لیندے ہو اینی جی ایک حضرت آندہ تامن شامن ہو جاندہ ہے تو میں پٹھے کام نہ کرو تامن دی تا لوڑ ہی نہیں پہندی اگر قرآن حدیث دے مطابق کرو تو تامن دی تا لوڑ ہی نہیں پہندی پٹھے کام کر دے ہو تو تامن چاہی دے نا سنت دے مطابق کرو تو تامن ہی نہیں چاہی دے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے آمنہ دلال نے فرمایا ہے ذرا غور تے کرنا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نو جناب نبی پاک نے مقام دیتا ہے تے قرآن دی وجہ تو عظمت دیتی تے قرآن دی وجہ تو شان دیتی تے قرآن دی وجہ تو رفت دیتی تے قرآن دی وجہ تو بلندی دیتی تے قرآن دی وجہ تو نبی پاک نے جے قرآن یادی تے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. نبی پاک نے نکاح کیتا ہے قرآن دی بیس تے شادی کیتی ہے قرآن دی بیس تے کہ اس بندے کو قرآن دی دولت ہے سی تے نبی پاک قرآن والے دی انی عزت کر دے سی انہ مقام دیں دے انہ شان دیں دے. چل میں تیرے سامنے عرض کیتا ہے قرآن دا اجازت دے ایک صورت نال محبت کریے پہ اللہ رب العزت اس بندے دی بھی نجات کر دیں ہے کل ہو اللہ نال محبت کریے تاوی جنت پکی ہو جاندی ہے. تے جن نے پورا قرآن دی تفسیر بیان کیتی ہوئے پورا قرآن پڑھیا ہوئے پورے قرآن نو سمجھ کر کے پڑھیا ہوئے معنی مفہوم تے مطالب نو ویکھ کر کے تفسیراں ویکھ کے پڑھیا ہوئے اب پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دا ترمذی چ لکھیا ہوئے. آخری بات کر رہے ہیں ذرا توجہ کرنا ذرا غور کرنا ذرا فکر کرنا ذرا تدبر فرمانا. وان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ حضرت انس سرکار مدینہ نے فرمایا ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین پوری دنیا اللہ دے سامنے کھڑی ہوئے گی لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ ساری دنیا نو تے کٹھا کیتا ہوئے گا. یوم ترجف الرادفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ ہر بندے دے سینے چ دل ہوئے گا تے ٹھک ٹھک بج رہا ہوئے گا پتہ نہیں میرا رب میرے بارے کی فیصلہ کرے گا. مالک یوم الدین
اور جزا دا دن ہوئے گا، سزا دا دن ہوئے گا۔ امام بخاری آندھے نے الجزاء فی الخیر والشر، جنہاں چنگے کام کیتے نے چنگی جزا ملی ہوئے گی، جنہاں غلط کام کیتے نے اوہیں دی جزا ملی ہوئے گی۔ اللہ دا ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تسی اس دن دا ادراک نہیں کر سکتے، دی کفیت کی ہے، کنڈیشن کی ہے۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نے جدوں پوری دنیا اللہ دے سامنے کھڑی ہوئے گی، یجیء القرآن، اوتھے قرآن آئے گا جنہوں تو ورکے سمجھنا ہے، قرآن آئے گا جنہوں تو جناب کتاب سمجھنا ہے، یجیء القرآن، سرکار آدھے نے اوتھے قرآن آئے گا تیری سفارش کرنے والا۔ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ قرآن نو زبان دے گا، قرآن بول رہا ہوئے گا، قرآن کلام کر رہا ہوئے گا۔ یہ تیرے تے ڈیپینڈ کرتا جنی محبت کرے گا کلام بھی اونا ہوئے گا، اور جنی پیار کرے گا تیرے حق تے سفارش بھی انی ہوئے گی۔ پاک پیغمبران نے قرآن آکھے گا یا ربی حلہی فیلبس تاج القرامہ، اللہ نو آکھے گا اللہ سونیا انہیں میرے نال بڑی محبت کیتی ہے، بڑا پیار کیتا ہے، جنہیں بھی تلاوت کردہ سی، رات بھی تلاوت کردہ سی، راتی تفسیران کھول کھول کے پڑھدہ ہندہ سی، اور میری قرآن نو سمجھن دی کوشش کر رہا ہندہ سی۔ کدی جلال لے کے بیٹھا، کدی ابن کثیر لے کے بیٹھا ہے، کدی ابو بکر جساس دی احکام القرآن لے کے بیٹھا ہے، کدی جامع احکام القرآن امام قرطبی دی لے کے بیٹھا ہے، کدی جناب فخر الدین رازی دی تفسیر کبیر لے کے بیٹھا ہے، کدی امام بغوی دی معلم التنزیل تفسیر بغوی لے کے بیٹھا ہے، اور دن رات تلاوت کدی جناب سید محمود علوسی بغدادی دی تفسیر روح المعانی لے کے بیٹھا ہے، ساری رات محنت کردہ رہا ہے۔ اب یا اللہ اس بندے نو عزت عطا کر، مقام عطا کر، شان عطا کر، رفت عطا کر، بلندی عطا کر۔ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے قرآن سفارش کرے گا تے میرا اللہ حکم دے گا اس بندے دے سر تے عزت دا تاج پہنا دے۔ قرآن پورے نو سمجھو گے اللہ عزت دا تاج نصیب کرے۔ دعا کرو اپا تاج آلی کلاس سے آ جائیے، پھر تاج لینے والے انہوں نے کلاس پہلو ہو جاؤ، اور بڑیاں کلاساں ڈینڈ کر دے، اکیڈمیاں ڈینڈ کر دے، کوئی انج دی بھی کلاس ڈینڈ کرو کہ جنت تاج مل جائے، اللہ دے قریب ہو جاؤ۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پھر چپ نہیں ہوئے، پھر دوبارہ کلام کرے گا۔ اللہ کہے گا تم سفارش کیتی ہے انہوں تاج تے دے چھڑے ہے، اینا نہیں اللہ اجے حق ادا نہیں ہویا۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، آمینہ دلال نے دسے آوے، آدھا یا ربی زدہو، اللہ اور مقام دے دے، اللہ اور شان دے دے۔ اے او تو ملنا جدو قرآن نال محبت کریں گا، عقیدت کریں گا، مودت کریں گا، چاہت کریں گا، الفت کریں گا۔ نبی پاک نے قرآن کہے گا یا ربی زدہو، اللہ اور مقام عطا کر۔ قرآن نے دوبارہ سفارش کی دیئے، اللہ کہے گا انج کرو اس بندے نو جنت دی پوشاک پہنا دے۔ قرآن نے سفارش کی دیئے جنت دا لباس ملے ہے، قرآن نے سفارش کی دیئے جنت دا تاج ملے ہے، اور قرآن پھر چپ نہیں ہوندا، آندھا اللہ سونیا ہور مقام عطا کر، ہور نشان عطا کر۔ اللہ دا تو میری کلام قرآن دس ہور کی جاننا ہے، ہور کی جاننا ہے۔ آندھا یا رب ارضا عنہ فیرضا عنہ، آندھا ربا سونیا اللہ دا تو کمیں راضی ہونا ہے۔ آندھا اللہ جی جدو تسی اس قرآن والے تے راضی ہو جاؤ گے ممی راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ آدھا جی تمہیں میں راضی ہے، جا میں اس بندے تے راضی ہو گیا، تو جندے تے میرا رب راضی ہو گیا ان دی جنت پکی ہو گئی، اور دی وجہ اللہ دا قرآن تے باجی قرآن دی تلاوت جنہیں آئے جے نا آج تو بعد
پڑھو صحیح پہ میں ایک صفحہ پڑھو اونج نہیں پڑھ دے جے تو چلو ایک قید پڑھو ایک لین پڑھو سمجھ کے پڑھو ایک لین یار ایک لین تو کنا کو ٹائم لگ دے ایک لین پڑھو نا مولانا گول پڑھو ہر مسجد مولانا نے اگر تسی ایک لین لفظی ترجمہ پڑھ لو گے ایک سپارے تو بعد ویسے ہی قرآن آن لگ جائے گا اگر صحیح پڑھا ہوئے اور جو تسی اللہ دا قرآن پڑھو گے زندگی سے بہار آئے گی یار میں تے کو لے ہی رہا اللہ دا میسج پڑھے اور ایک یاد رکھو جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہوندہ نا اللہ نال گلنا کر رہے ہوندہ اللہ نال ہم کلام یا انج کہو کہ اللہ اپنے بندے نال گلنا کر رہے ہوندہ اللہ آندہ نہیں یا ایو الذین آمنوا اوہ ایمان آڑے ہو اللہ بول رہے ہیں نا یا ایو الذین آمنوا دخلوا فی سلمی کافا اللہ گلنا کر رہے ہو ایمان آڑے اسلام سے پورے داخل ہو جاؤ یقین جانو جو تسی اس لذت نال پڑھو گے تو انہوں پتہ لگے گا کہ میرا رب میرے نال گلنا کر دے میرے نال کلام کر دے اس طریقے قرآن سیکھو قرآن پڑھو خیر میں گناہگار نے جنیاں گلنا کی تھی اتنی ہی کافی اللہ تو اڈی بھی اصلاح فرما دے میری بھی اصلاح فرما دے اللہ میرے بھائی مولانا عبدالرشید صاحب دیا محنت قبول فرمائے اور میرے جنہیں جوانہ نے آج دے پروگرام نو سجایا اللہ دیا محنت قبول فرمائے اللہ اجر عظیم دے اور جڑے بھائی تسی بڑی دور دراز تو سفر کر کے آئے ہو تو اڈانا قبول فرمائے جڑیاں میں درویش نے گلنا کی تھی انہیں کو سمجھ آئی ہوئے تھے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المسلمین مولانا کہہ رہے ہیں بابا جی طفیل اس مسجد بانی فوت ہو گئے انہوں نے دعا کرنی ہے تے اور ایک انہوں نے پوتا بیمار ہے اللہ سے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے باقی یہ کریے بھی جننے بھی آپا بیمار اللہ سارے نے شفا دے کئی روحانی بیمار نے کئی جسمانی بیمار نے اللہ سب نے شفا دے بے اولادن اللہ اولاد دے دے پریشان ساتھیوں اللہ پریشانی دور فرمائے کاروباری طور تے میرا کو ویر پریشان ہے اللہ دی ٹینشن دور فرمائے اور اسی طرح میں اور تسی گناہگار تو پھر آپ سارے ہی رال مل کے اللہ نوانے یا اللہ سانو بھی معاف کر دے اور یہ دعا کرو کہ ہر بندے نو اللہ قرآن نال جڑن دی توفیق دے اپنے بچے نو قرآن دے کول لے آن دی توفیق دے قرآن دی محبت اللہ سانو نصیب فرمائے اور میں درویش نے جو دو چار گلاں کی تیاں او کوئی مثال کوئی اچھی کوئی نیوی مقصدی کوئی سی میرے برامنو سمجھ آ جائے اور اللہ سب نو سمجھ عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم نسألک الہدی والتقی واللفاف والغنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اللہ سب بیمارانو شفا عطا فرما اللہ جنہیں بھی چھوٹے وڈے بیمار ماواں پینا بیمار دوست بزرگ بیمار بچے بیمار ہسپتالاں سے سہبے فراش نے میرے مولا سبنو شفا عطا فرما اللہ جی دنیا تے سارے دعا خانے عرش تے تیرا شفا خانہ ہے اللہ جویں اپنے نبی ایوب علیہ السلام نو چڑ پٹ شفا دیتیاں سن اللہ سانو ساڑے بیمارانو بھی انہی شفا عطا فرما اللہ کئی میرے ویر کئی میریاں پہنا زندگیاں ہو گئیاں اولاد دے میوے نو ترس دینے اللہ ساڑے جے گناہگاراں دا منت تر لائے انہاں دے ترسے میں دور فرما جے ساڑے جے گناہگاراں دی من لوے ساڑے تو جنگا کونے مولا ساڑی بھی سن لے انہاں دی اللہ رب العزت جرینہ خیس پوری فرما
اللہ پوری کائنات نال ود کے بیوی بچے مال جان پورے جہان نال ود کے سرکار مدینہ دا سچا پیار نصیب فرما پیار تے محبت دا نامے سرکار جنی گل دا آرڈر دے دین من لین دی جدے کلوں روک دین رک جان دی توفیق عطا فرما اللہ ساڑے کار دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما اللہ پاک تے حلال تے طیب روزیاں عطا فرما اللہ مکروزاں دے قرض دور فرما اللہ پریشان میرا میاں پریشانیاں دور فرما اللہ کو میری ماں بہن بیٹی پریشان ہے اللہ سب نو سکون والیاں زندگیاں نصیب فرما اللہ آدم دے بیٹے ہی پل جان دے اللہ بڑے گناہگاری بڑے سیاقار بڑے خداقار اللہ سچی پوچھو نا ساڑے پلے تے کک بھی نہیں ہے تیری رحمت دا سمندر ٹھاٹھا مار دائے اللہ ساڑی طرفوں گناہ ہی گناہ نے تیری طرفوں رحمتاں رحمتاں نے اللہ تیری رحمت دا بیرے بے کرائیں مولا راضی ہو جا اللہ جنہیں بھی میرے ویر آئے نے دوست آئے نے بزرگ تشریف لے کر کے آئے ماما بہنا تشریف لے کر کے آئے اللہ سب تینوں راضی کرنا ہے مولا راضی ہو جا عرش والے راضی ہو جا اللہ جڑے ساڑے یار تے بیلی فوت ہو گئے عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے اللہ جی بھائی فوت ہو گئے بہنہ فوت ہو گئیاں بیٹے فوت ہو گئے اللہ مائی باپ جیسی عظیم ہستیاں تیرے مہمانی بن گئے نے اللہ جنہ تو بغیر جیندے نہیں سا اللہ جنہ تو بغیر رہندے نہیں سا اللہ جنہ تو بغیر دل نہیں سی لگ دے جنہ دیاں کمیاں اجے بھی پوریاں نہیں ہوندیاں اللہ تیرے مہمانی بن گئے نے اللہ ساڑے انہاں بزرگاں دے حسنات بلند فرما درجات بلند فرما اللہ جی میں انہاں تیری دنیا چھڑیے اے حق تے سچ والے وعدے پورے ہونے ہی ہونے نے اسامی تے ایک دن میت بننا ہی بننا ہے ایک دن چار بھائی تے بہنا ہی بہنا ہے قبر وچ جانا ہی جانا ہے اللہ جدوں آئیے ازمائش نہ کری بڑے کمزور تیرے بندے بڑے مارے تیرے بندے اسی تے دنیا دی توپ دا سیکا نہیں سہندے اللہ دنیا دی آگ دا سیکا نہیں سہندے اللہ اللہ جہنم تے 69-70 گناہ گرمے او دی تتی ہوا بھی نہ لگن دے بھی ربنا صرفانا عذاب جہنم اللہ تسی آپ آنے ہو میرا بندہ ایک ہنجوی سٹے زندگی دے باپ تے گناہ معافی کر دیتے ہو اللہ سانو دے رون دے والی نہیں ہوں دے والی سکھا میرے مولا اللہ کڑیاں قسمتاں والے نے جنہاں نو رون آلیاں اکھاں دیندے ہو ساڑا بھی دل نرم کر دے مولا سانو بھی رون آلی اک نصیب کر دے مولا اللہ دی سچی پوچھونا اسی تے رون ورگی سقل بنان جو گے بھی کوئی نہیں بن روئے راضی ہو جا آخر تیرے محبوب دے جان والے سرکار دے غلام اللہ اپنے محبوب دے غلامہ دے چکے ات خالی موڑی نا کچھ مانگ دے دے مولا تینو راضی کرنا گیا راضی ہو جا مولا تینو مناوان آیا من جانا میرے مولا تیرے گناہگار تیرے نال صلح کرنا ہے بیٹھے نے صلح فرما مولا اللہ ساڑھے جا گناہگاراں تے نقمیاں بندیاں دا بھی چنگیاں تے نام لکھ دے مولا
اللہ ساڑھے گناہگاران بھی صالحین دی سب سے شامل کر لے مولا اللہ ساڑھی اخیر تے خاتمہ بھی چنگا فرما اللہ جدو دنیا تے آخری ساما ہون ملک الموت سرانے آیا ہوئے بیوی تے بچیاں قلوں جدائیاں پہن لگن رشتہ داریاں برادریاں چھٹن لگن اے دنیا دیاں نگینیاں تے موجہ مکن لگن اللہ آخری سوا آخری گھڑیاں آخری لمحے ملک الموت روح قبض کرے زبان تے کلمہ جاری فرما دینا اللہ تیری دنیا تو جائیے تے کلمہ نصیب فرما دینا اللہ جویں ایتھے محبت نال کٹھیاں جنت نوین جی کٹھیاں فرما دینا اللہ جی جنت میں جائیے سرکار مدینہ دا ساتھ نصیب فرما دینا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه اجمعين